والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الحديث والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حادث أو سلطان جابر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم ایمان والے بھائی، اللہ کی در کی زیارت سے مسرت ہونے والے احترام والے اللہ پاک کے پسندیدہ اللہ پاک کے مہمان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اعلان فرمائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، بالکل لپٹ بھی نامی، اوپر سے نیچے سے تینوں سے ہر جگہوں سے لوگ آئیں گے اور اللہ کی زیارت کریں گے. آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت کی نام کا احساس بنایا اور اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کرنا. یہ اللہ پاک کے مہمان حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ کی گھر کی زیارت ہے، کسی بیماری، کسی ظالم بادشاہ یا اور کوئی پریشانی ہے، اس کو نہیں روک، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں، اس کے باوجود پمار وہ انتقال کر گیا، ولم یحج، حج کے فرض ہونے کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. اب چاہے وہ یہودی کی موت مرے، چاہے اسلامی کی موت. یہ محبت کی دنیا میں سب سے بڑی دوری اور بہت دور کی چیز بتلائی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ہیں. صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بازار میں دیکھا، گیہوں کے اندر اس کو گیلا پانی کیا ہوا تھا، پانی والا بنا دیا وزن کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لینے اندر ہاتھ مارا اور دیکھا کہ گیہوں میں پانی ہے وزن کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا من غص علیک، جو دھوکا دے وہ ہم میں سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں. حج کے لیے بھی فرمایا، اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا. اس کے اوپر حج فرض ہو گئے، اس کے باوجود اس نے حج ادا نہیں. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جو کفر کرے، جب سے کفر پر نعمت کی ناشکری، اللہ نے حج کے ذریعے سے اس کو مالدار بنایا، اطاعت کی، ہر قسم کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائی، اور پھر وہ نہیں گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ومن کفر، جو ناشکری کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ تمہاری کوئی غنی. اس لیے یہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کی لبیک صدا کو پسند فرمایا. اور اس بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزاری میں ساری تیاریوں سے آراستہ کر کے اپنے پاس گھر کے لیے اللہ پاک نے بنایا. دوست اور بزرگ، ہر چیز کے آداب اور اصول ہو. دنیا کی کسی آفس میں جائیے، کسی کام کاج کے لیے کہیں بھی جائے، پروٹوکول ہوتا ہے، نیم ہوتے ہیں. اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے ہم جائیں. ایسے مقدس اور پاکیزہ اگر اول بیت وضع للناس، یہ زمین پر سب سے پہلے کائنات میں جو بننے والی تھی اللہ پاک کی، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اول بیت، پہلا گھر اس کو بنایا گیا.
दूसरी मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, बहुत सारे चीज़ें पढ़ने मिले अल्लाह की तरफ। तब बैतुल्लाह की तामीर के फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को लेकर तूफान है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने जिक्र किया और फरमाया इमारत पूरी बना मेहनत की बात पे और फरमाना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ये मुझे और आपको भी बतलाते हैं कि इबादत से अल्लाह पाक तौफीक दे तो अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाता है। रब्बना तक़ब्बल। ये कबूलियत कब होगी? जब ज़ाहिरी आदात उसूल और बातिनी जो उसकी अंदर की जो कैफियतें हैं ये दोनों चीज़ें साथ मिले। लेकिन आप देख रहे हैं नमाज के लिए पर वाजिब सुन्नतें मकरूहात मुश्किलात नमाज को हासिल करने वाली तो हमें हज में जा रहे हैं। सबसे पहले हज की जो फर्ज है वो याद रखें और आसान तरीका ये है कि यहीं से जब जा रहे हैं इससे पहले ही इन चीज़ों को पढ़ते जाएं सुनते जाएं। वाजिबात सुन्नतें मकरूहात कौन कौन हज को हासिल करने वाली चीज़ें और खास करके जो हज के 5 दिन आए जिनमें सबसे बड़ा अल्लाह के घर की ज़ियारत का यहाँ से जाते हुए पहले एहराम के मसाइल इससे पहले ये कोशिश की जाए कि एहराम के जो मसले मीकात के जो मसले वो हम पढ़ लें। एयर में जाने वाले हजरात जानते हैं मुंबई से अगर डायरेक्ट है जवाया होकर है जवाया होकर एहराम तो बांध लेंगे लेकिन असल चीज़ जो है कपड़ा पहनना असल नहीं असल तो उसके बाद कर दिया है लब्बैक ये बल्कि और अल्लाह की मोहब्बत का एक बंदे की तरफ से ऐलान हुआ। दुनिया में इसको और मोहब्बत की बड़ी दास्तान है आप सुन भी चुके और आज के नबी भी देख रहे हैं। ये इसके बजाय मौलाना रूम फरमाते हैं कि इसके मौला से हम लैला बन रेमू दस्तन औलाद लैला की इसके लिए मजनून क्या क्या करते हैं। दुनिया में हजारों लैलाएँ भी है और हजारों मजनून सब कुछ कर रहे हैं। मौलाना फरमाते हैं इसके मौला से हम लैला तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसलिए पहले तो इसके ज़ाहिरी जो आदात फराइज़ है अच्छे मुख्तसर है वाजिबात की मुख्तसर ये 2 चीज़ें बुनियादी इसलिए कि फर्ज अदा ही नहीं हुआ तो पूरा अमल देखा फिर उसकी सजा कर। इसी तरह वाजिबात है हर चीज़ उनको भी ज़बान में पढ़ते रहना चाहिए ताकि याद रहे। ये 2 बुनियादी है इसलिए कि वाजिब छूटेगा दम आए और दम निकलेगा। एक कुर्बानी माल की कुर्बानी है और फिर हज ये इस प्रकार नमाज में तो भूल से कोई चीज हो गई रोजे में भूल से खा लिया लेकिन हज की जो गिनाया है हज के जो गुनाह है उसमें उलमा फरमाते हैं कि भूल से हो या इरादे या कोई फर्क नहीं इसलिए मोहब्बत इसलिए यहाँ उसकी गिनायत और उसका जो दम आएगा सबसे दूसरा आएगा जो जिन मौक़ों पर आएगा वो अदा करेगा। इसलिए पहले फराइज़ याद करना है उसके बाद वाजिबात याद ये 2 बुनियादी है। तीसरे नंबर पर जिनायात याद कर कि अगर मैं ये भूल करूँगा क्या घर के अरकान में कपड़ों में क्या है एहराम भूल गया या एहराम नहीं पहनना तो कब क्या चीज़ वाली कितनी देर के इसी तरीके से जब एहराम पहन लिया है उसके बाद मुँह मारना और दूसरी चीज़ें बाल का ये तमाम चीज़ें ये आसान मसाइल है जो लिखे गए उसको पढ़ते रहे। ये 3 चीज़ें बुनियादी फिर उसके बाद मोहब्बत और इश्क का मसला है सुन्नत हज की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की लगा फरमाया शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की पूरी तफसील किताब अरबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पूरा कैसे कब निकले मदीना मुनव्वरा से गुज़रे कब पहुंचे फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या अमल क्या क्या चीज़ें हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को क्या कहा। ये हज के ज़ाहिरी आदाब और उसूल है सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने तक हमें लेगा। फराइज़ अदा किए वाजिबात अदा किए तो ये दोनों बुनियादी चीज़ें थी। इसके बाद हज में मज़ा आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर उसमें भी फिर लोगों ने हज के मसाइल को इतना लोगों को पहले से घबरा दिया है कि बहुत से लोग इसकी वजह से पढ़ते ही नहीं। ये अजीब चीज़ है दुनिया में किसी काम के लिए हम जाते हैं तो उसके आदाब हो किसी बड़े ऑफिसर को मिलना हो तो पहले से पूछते हैं उसका वक्त क्या होगा उसका मिजाज कैसा होगा उससे मिलने के लिए क्या करना ये सारी चीज़ें पूछी जाए। लेकिन बारगाह इज्जत में घर की ज़्यादत के लिए
وہ اللہ کا معزز اور مقدس گھر جس پر مسلسل اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں کرے اور پھر وہاں سے نصیب ہو. اس گھر کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی فرمایا ربنا تقبل، آپ قبول کریں. اس لیے حج کے ہر عمل کے اندر یہ دعا یاد رہے، جو بھی عمل کریں ان میں یہ ہو کہ اللہ آپ کو قبول کرو. میں صباحت لے کر آیا ہوں، حقیقت کو اس کو بتانا ہے. میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر آیا ہوں، اس کی جو حقیقت ہے ضروری جو کہہ ہے یہ تو اس کو کر. اس لیے ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حبیب حج کے لیے جاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کی چیزیں تو سب ہوتی ہے، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ اصطلاحی الفاظ حج کے کچھ کلمات وہ حج میں بولے جاتے ہیں. رمل کس کو کہتے ہیں، اتباع کس کو کہتے ہیں، رمی کس کو بولتے ہیں، اس کو یاد رکھنی پڑے گی. دنیا کی اسکول اور کالجوں میں ساری اصطلاحات کرکٹ اور میچ کی کتنی چیزیں ہمارے نوجوانوں کو سب معلوم ہے. موبائل کی سارے ایپ اور کس طریقے سے بولنا کیا کیا کرنا ہے، لیکن یہی پتا نہیں ہے کہ میں حج کے لیے جا رمل کس کو بولتے ہیں، اتباع عربی کلمات. اس سے کچھ تو اب کی دنیا میں جا رہے ہیں تو وہاں کی کچھ اصطلاحات یہاں ہمارے بڑے بڑے انگلش میں بول لیتے ہیں، چیزوں کے نام انگلش میں یاد ہے، لیکن فورن سے انگلینڈ وہاں کرتے تھا، وہاں سے تعلق اولاد رشتے دار دنیا کی زبان سمجھ لی تو کچھ کلمات تو سمجھنے پڑے کہ بار بار اس کو کر لینا پڑے یا پوچھنا پڑے. یہ سن چیزیں جب یاد ہو جائے گی یہ ظاہری آ جائے. اب کوئی یہی نہیں جانتا ہے کہ شیطان کو کنکری مارنے کو رمی بولتے ہیں، اور وہ بیچارہ رمی نہیں جانتا تو کم سے کم اتنا تو جانے کہ شیطان کو کنکری مارنا یہ عمل ہے، یہ واجب ہے. کون سے دن کب ادا کرنا ہے، کون سے دن اس کو پہلے ادا کرنا ہے، کون سے دن بعد سے ادا کرنا ہے، اس کا سنت وقت کون سا ہے، اس کا مستحب وقت کون سا ہے، جائز وقت کون سا ہے، اور مکروہ وقت کون سا ہے، اور کب وہ مکروہ ہوتا ہے کب مکروہ نہیں بھی ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس کو بہت آسان کر کے پیش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پریشانی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے آسانی کرتا ہے، بچوں کے لیے آسانی کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ آنے سے پہلے آپ کو حیض اور ماسی ڈال کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ ہوا اور ہماری عورتوں کے لیے مسائل آسان ہوئی. ساتھ ہی ہمارے لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، مسائل آتے ہیں تو اسی 2 دن پہلے کا مسئلہ ہے، عمرے کے لیے گئے اور اچانک یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو پتا نہیں تھا ایسے اللہ کا طواف بھی کرے تو عمرہ الگ نہیں ہے، حج میں ضروری جو دم آتا ہے تو دم بہت بڑے بھی ہے، قربانی میں بڑی رہنی پڑتی ہے کی وغیرہ، اب اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں. وہاں کی حکومت کی طرف سے وقت پورا ہو گیا تھا، آپ کو نکلنا ہو، اس لیے اس قسم کی چیزوں کا اختیار ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ دیکھا، انہوں نے حج کے دن آ گئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کروایا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا، اس میں تبدیل کر دیا اور حج کے دنوں میں بند ہو گیا، یہ بند ختم ہو گیا. اب ان کا گھوڑا رہ گیا. جب حج مکمل ہوا تو عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سب لوگ حج عمرہ دونوں سے جا رہے ہیں اور میرا تو صرف ایک ہی حج ادا ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی کے ساتھ بلایا اللہ کے لیے اور فرمایا جب بنانے لگا آ جاؤ مدینہ جاتے ہوئے مسجد عائشہ والا وہاں سے چلے گا. یہ مسئلے پیش آئے، یہ اقوال پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ اس طرح کے مسائل جب آتے ہیں تو اس میں ہم مسائل سمجھتے ہیں. اس لیے ایک طرف تو سب سے بڑا مسئلہ ہے حج کے ظاہری آداب اور اصول فرائض اور واجبات کو کرنا ہے، سننا ہے، یاد کرنا ہے. یہ سب سے بنیادی. ہمارے انجینئر صاحب نے مجھے یہی کہا کہ مولانا لوگوں کو یہی مسائل کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ کو صلاحیتوں سے نواز آئے، اس کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے بات میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. سب سے بنیادی چیز یہ اس لیے رکھی ہے کہ وہاں جا کر پھر آدمی پریشان ہو. کسی کو پوچھ لیا اس کو مسئلہ آدھا معلوم ہے آدھا معلوم ہے، اس نے بتا دیا، پھر دوسرے کسی کو سوال ہوتا ہے بات کر یہ پریشانیاں آتی ہے. اس لیے بس کی کتابیں بھی ساتھ لے جائیں. لیکن میں نے تو بنیادی کہا کہ پہلے فرائض یاد کرو،
वाजिबात याद करो, ये दोनों आसान, और जिनायात सजाए, ये 3 चीजें दुनिया की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये जब ये याद हो जाएगा तो सुन्नत का मजा आएगा। इसको छोड़ना नहीं है, सुन्नत के मुताबिक सच अदा करने की कोशिश करें। लेकिन आप अकेले हैं, जवान है तो आसान होता है, और में होती है, बड़ी उम्र के आदमी है, उनके लिए कभी सभी उनका हरारे हमारे साथ हजरत मौलाना सैयद फखर साहब, उन्होंने किताब लिखी है बस एक आसान इबादत है, और जो अल्लाह पाक की तरफ से जरूरत हाजियों को मिलती है, उम्र की वजह से, परेशानी की वजह से, मर्दों को अलग, औरतों को अलग, इन तमाम को हजरत ने जिक्र करके बताया कि हर एक आसान है। इसका तस्वुर ज़हन में इंसान होती है कैसे हो, इज्तिमाई इबादत है, सबके साथ मिलकर आपको अदा करें, इसलिए इबादत की अदायगी है। लेकिन ये न हो कि हम कुछ न जाने, इसलिए बेहतर ये है कि पढ़ाई जाने, बात जाने और ये चीजें जाने। इसके बाद हज है क्या, ये असल सबसे बड़ी चीज। इस्लाम में जैसे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, मजहबी इबादतों के लिए दूसरे मज़ाहिब के लिए फीस गाहे हैं, कहीं कहीं घूमने और वहाँ मजहबी रसूमात अदा करना है, ये हज की इबादत, इसका नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज क्या है, मुख्तलिफ रिवायतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करना, अपने आप को कुर्बान करना। इसके लिए नाम शरीयत से एक तरकीब रहे। सबसे पहली चीज तो ये कि बचना और हमारा और अल्लाह का क्या था, नऊज़ बिल्लाह, कोई आका होता है, मालिक होता है, बॉस होता है, कंपनी का बड़ा होता है, कोई सरकारी बड़ा ऑफिसर होता है, ये हमारे और खुदा के दरमियान का ताल्लुक। दुनिया में दो किस्म के ताल्लुक होते हैं, राब्ते के ताल्लुक और राब्ते के ताल्लुक। राब्ते में होता है कि सामने वाला आपके साथ जैसा करे आप उसके साथ इस तरह का करिए। दुनिया में आप देख अजनबी के साथ हमारे वही होते हैं, और अपना बेटा है, अपनी औलाद, अपने करीबी ताल्लुक वाले होते हैं, वहाँ रास्ते का ताल्लुक नहीं होता, वहाँ रास्ते का ताल्लुक। इंसान बाप बर्दाश्त कर लेता है, बेटे से कुछ हुआ, बीवी से कुछ हुआ, माँ बाप से कुछ हुआ, माँ बाप भी अपनी औलाद से, ये रास्ते का। उस और बुजुर्ग अल्लाह पाक ने सबको पैदा किया। अल्लाह तबारक तआला की पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह तबारक तआला के पास सारी सिफात मखलूक में से किसी में कोई सिफत नहीं है, इसलिए अल्लाह पाक हम पर एहसान कर रहा है। कुरान में बार बार अल्लाह पाक की सिफात को जिक्र। दुनिया में ये होता है, जब आप किसी सलाहियत और सिफत से वाकिफ होते हैं तो फिर अदब और एहतराम में फर्क कर रहे हैं। एक आदमी को आप बड़ा समझ रहे हैं दुनिया है और वो देखा नहीं, तो फिर आप उसके एहतराम में कम हो। इससे उनका आपने किसी को कम दर्जे वाला और उसको कोई औजार है, उसके पास कोई सलाहियत है, काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, तो फिर आपकी बदल जाए, आप उसका अदब और एहतराम। ये मामूल का दुनिया का कोई औजार, दुनिया की कोई सिफत और सलाहियत पर ये होता है। इसलिए पता ये चला कि किसी की सलाहियत और सिफत के लिए करते उसका एहतराम और अदब का एक तरीका और सलीका होता है। अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस चीज को जिक्र किया है वो अपनी सिफात को जिक्र किया। अल्लाह क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी कुदरत क्या है, उसके इनामात और एहसानात क्या है, वो अपने बंदों से कैसी मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुशरिकीन अपने बुतों से मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अपने अल्लाह से इससे ज्यादा मोहब्बत। दूसरी जगह पर भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से वदूद है, मोहब्बत करने वाले। सूरह मरियम में भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उसका अल्लाह से मोहब्बत का जिक्र करता है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने अपनी कुदरत करता है, अपनी ताकत करता है और अपने इनामात करता है। कुदरत और ताकत से तो उसका खौफ आता है, उसका खौफ और वसीयत है, लेकिन साथ में अपनी नियामतें भी करता है। अल्लाह लाख सुबह से लेकर शाम तक नियामतों को गिनते था। पहले जमाने के इंसान बेचारे नियामतें नहीं थी तो नियामतों की कमी। मैं और आप ये सारी रसूलुल्लाह फरमाते सांस का निकलना भी है और सांस का अंदर जाना भी है। कोरोना के जमाने में ऑक्सीजन क्या होता है सब समझ में आता है, कितना भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अल्लाह पाक ने मैं और आप बैठे हैं, कुछ पता नहीं है कब सांस अंदर जा रहा है, निकल रहा है, खुद बखुद अल्लाह पाक की तरफ से बारिश में मिल रहा है ऑक्सीजन और वो ले रहे हैं और जा रहा है और अंदर अमल हो रहा है। वो अल्लाह पाक ने खुद कौन सी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फरमाया कि लोग आ रहा है शुक्र,
शुक्रिया अदा करता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारी आपकी एक नेमत पूरी नहीं होती, इसका शुक्र अदा करूँ, इससे पहले दूसरी नेमत आ जाए, तो मैं तो शुक्र अदा करने से आजी हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अल-आन, ये दाऊद अब तुम समझ गए शुक्र क्या है, यानी शुक्र नहीं बजा ला सकते, ये एतराफ और दिल से कबूल करना, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक मिली कि बंदा ये समझ गया कि मेरे रब से इतने इनामात, इतने एहसानात कि मैं इन एहसानात और इन इनामात की मैं तबाह कहूँ इन्हीं नहीं करता, उसका शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर है। इसलिए अल्लाह पाक और बंदे का जो ताल्लुक होता है शरीयत में पहले ईमान करता है, उस बुनियादी चीजें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की करता है, अल्लाह पाक की ज़ात आली की साथ इस तरह का यकीन रखता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, आपके साथ हमें क्या मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या ताल्लुक रखना है, ये बताया। और फिर उसके बाद नमाज के जरिए उस मोहब्बत का इजहार कर बंदा नमाज में मशगूल होता है, अल्लाह तबारक व तआला से उसका ताल्लुक दिल में। अभी वो गरीब चीजें बुजुर्गों ने लिखी है, 5 वक्त हम नमाज अल्लाह पर ये भी फरमा सकते थे कि बदल में ही पूरे दिन की नमाज हो जाए। नहीं, इस दिल में कभी बेचैनी होगी, कभी इबादत की तरफ अंदर से शौक पैदा होगा और कभी इबादत की तरफ नहीं जाता। इसीलिए फरमाते हैं जब कोई नेकी करने का तेरे दिल में ख्याल पैदा होता है उसी वक्त नेकी करनी। अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह पाक कुलूब को बदलने वाले बंदों के लिए अल्लाह पाक की उंगलियों में की ताकत और कुदरत के इस वक्त नेकी की तौफीक हो जाए तो गुनाह और बुराई की तरफ शैतान लगा, आज नेकी करने गया है और शैतान दूसरी तरफ नजर लगा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दुआओं में बताया कि आदमी हर वक्त नेकी की तरफ दौड़ जाए। ये नमाज के जरिए बंदे को अपने अल्लाह से मोहब्बत है। नमाज के लिए भी इसीलिए हदीस शरीफ में पढ़ता है और इसके साये में नाच के बंदे वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगता है, तब नमाज का वक्त हो, बार बार इंतजार कर रहा है, बेचैनी होती है, हदीस शरीफ में फरमाया इंतजार कर रहा है, मस्जिद में आकर कहते हैं नमाज के लिए भी करो, वो मतलब घर से आप मस्जिद की तरफ ले जा ऊपर नहीं करो, आपका मकान दूर है, फरमाया दूर नहीं आ सकता आओगे ऊपर नहीं करो और भी हिम्मतें नहीं उनको वहां रखने की। ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नमाज में एक कैफियत पैदा करता है। नमाज के साथ एक कैफियत अलग है, ये मोहब्बत और रिश्ते इलाही का बुनियादी उनको और बुनियादी परत अल्लाह पाक की है। उसके बाद बंदा आगे तरक्की कर रोजे के जरिए अपने आप को भूखा ख्वाहिशात से अपने आप को रोकता है, भूखे रहने का नाम नहीं है, चीजें सारी हलाल मौजूद है उससे रोका गया ताकि बस कहो के बाद में जब हराम चीजें सामने आए तो बंदा उसके लिए करे। 11 महीने हराम चीजें आएगी, ये 1 महीना हलाल और आखिर चीजों से रोका गया, नजर से रोका गया, खाने पीने से रोका गया, इन सब चीजों से बंद कर। रोजे के लिए एक कैफियत खुदावंदी ऐसी होती है जिससे बंदा कुछ चीजें छोड़ता है, कुर्बानी देता है। नमाज की कुर्बानी अलग है, रोजे की कुर्बानी फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ज़कात माल की निकाली है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सल्लु लहुम। अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं सहाबाए किराम ज़कात का माल आ रहा है लीजिए और क्या कीजिए, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहहिरुहुम, ज़कात के दी की पाकी कीजिए। जब बंदा मेहनत करके हलाल कमाई देगा, हासिल करेगा और फिर उसमें से 2.5% उसको अल्लाह की राह में देगा तो वो बिल्कुल होगा कि हराम की कमाई किया है, उसमें से भी तो देना ही है। इसलिए हलाल कमाई की तरफ करो तो रोजे में हराम से होगा, ज़कात की अपनी हलाल कमाई अल्लाह की राह में दे। ये मोहब्बत इलाही के सारे रास्ते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए सब तरीके। इनके बाद ये जब बंदे की कैफियत हो जाती है, नमाज के जरिए मोहब्बत जो हर दिन में 5 मरतबा उन अवकात में जो दिल की तरफ अल्लाह पाक की तरफ मैदान होता है, इन अवकात को रखा है कि जब दिल के अंदर जज्बा पैदा होता है
کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے دے سارے بندے نماز سبق کو بلائے دیتے ہیں. غزوہ خندق میں حضرت عمر نماز سزا ہو گئی اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول اللہ کے انہوں نے ہماری نماز سزا دی. اس نے فرمایا عمر تمہاری کی سزا میری بھی سزا. اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھی. یہ کیا ہے؟ یہ اب بدے گا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز روزہ زکات ان ساری عبادتوں کے ذریعے اللہ پاک کی محبت کا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جا کر میں اپنی محبت کو تسلیم فرماتے ہیں سوائے محبت الہی اللہ کے گھر کی کوئی جگہ روئے زمین پر ایسی نہیں ہے جہاں آپ محبت کا احساس وہاں حاضری اس طریقے سے تسلیم لیے جائے گا. کون سی کیفیتوں کے ساتھ جائے گا, کیا کیا وہ بیعتیں اور قتلیں ادا کرے گا. کسی کو غریب انداز ہوگا, دنیا میں سود کے ساتھ رہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا مہذب کر کے رکھتا ہے, پروٹوکول کے ساتھ رہتا ہے, وہاں ادا کرتے کپن والے کپڑے امام غزالی فرماتے ہیں یاد کرو خبر کوئی دو کپڑے مسجد کے تقسیم کے وقت رکھے جاتے ہیں. آج ہی جب یہ کپڑے رکھے گا تو تصور آئے گا. امام غزالی فرماتے ہیں خبر کا تصور سفر جو ہے آخرت کا بھی سفر کسی طریقے سے ہونے والا ہے. سفر میں کوئی کسی کا نہیں, سب اپنے اپنی ہوائی جہاز میں آپ دیکھتے ہیں آواز لگتی ہے ذرا تو ہوائی جہاز میں سب اپنے اپنی اللہ پاک فرماتے ہیں سفر میں بھی یہی ہوگا, حساب کتاب میں بھی یہی ہوگا. قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اور آپ کو اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. شوہر اپنی بیوی کے کہے گا میں ایسا شوہر بہت آپ نے میرا خیال شوہر کہے گا کہ مجھے نہیں ملے گا, آپ اپنا دے دو. بیٹے سے پوچھے گا ایک نقصی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بیٹا کہے گا بہت اچھے بات ہے آپ بیٹا دے دو مجھے. یہ حج کا سفر اس طرح کی بھی کبھی حالات آئیں گے تو آپ کو کیا کرو, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایئرپورٹ پر آپ کا وزن زیادہ ہوا تو آپ کو بھی ملتا ہے, دوسرا کوئی نہیں آئے گا. یہ دنیا سے سب سے برا رہتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ملتا ہے. اس لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ پورا سفر ہمارا ہوتا آخرت کی یاد رہا. لباس نکال دیا اور اس لباس میں رکھا جس میں مالدار اور غریب کا کوئی فرق نہیں. سارا تکبر, ساری برائیاں, ساری خاندانیت, ساری ملکی چودرا یہ سب وہاں رہ گئی. گھر کے اندر لباس کی ایک زبان سے نکلنے والا کلمہ بھی ہے لبیک اللہم لبیک. حاضر بس سراپا اپنی عزت کو اپنی نیاز بندی کو بچا رہا ہے کہ میں ہر وقت دے رہا ہوں, میرے علاوہ کسی کا نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز ہے, میری عبادت ہے, یہ محبت اور کیفیت ہے حج کے اندر پیدا ہوئی. اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا بار بار احساس کرنا, بار بار اس کو یاد کرنا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بہت تفصیل سے اپنی صفات کو ذکر کیا. اتنی 2 آیتیں 4 آیتیں پوری نہیں ہوتی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی قدرت کا ذکر, اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا ذکر. پورے قرآن میں مخلوق کی عاجزی, مخلوق کا کچھ نہ ہونا, بڑی سے بڑی مخلوق آئی جنہوں نے اپنے سارے سامان کے ساتھ آیا, لیکن اللہ پاک نے جب غلط کیا تو کوئی نہیں کام نہیں. نمرود آیا اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ, عاد و ثمود اللہ پاک خود فرمانے اگر قدرت کی سہا کی ایسی مضبوط قومیں, ایسی بناوٹ قومیں کہ ہم نے ایسی قوم کو پیدا کیا. جب مستقر بلوا پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑ توڑ کر مدین یہ ہے یعنی بڑے علاقے شمال میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب مستقر بڑے مضبوط بناوٹ. لیکن قرآن نے فرمایا وہ اما ثمود اور اما عاد فأهلكوا بهم كالظالمين. ایسی بناوٹ قوموں پر اللہ نے کئی طرح کی کیوں بتایا جا رہا ہے. اللہ پاک قدرت اور طاقت مجھے اور آپ کو بتائی. اس لیے قرآن کریم میں ساری توجہ اللہ پاک کی نعمتیں اور اللہ پاک کی طاقت. صرف طاقت ہوتی تو بندوں کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور خشیت آتی اور اس کے بندے آج اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو بار بار ذکر فرما کر انتظار کروایا کہ کہاں جاؤ, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں. اب پورے حج کے عمل میں دیکھیں گے ایک ہی جملہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا عقل کے ہاتھ سے لگام لے کر دین کے حوالے کر دیں. انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے
سمجھ میں نہیں آئے گا. خاص کر کے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ربی شیطان کو کنکری مارا، سعودی نے دیوار بنائی اور انہوں نے اس کو کوئی منزلہ بنا دیا. انسان کے دل میں تصور آئے گا کہ یہاں میں کس کو ماروں، یہ تو دیوار ہے. حضرت امام غزالی فرماتے کہ یہ خیال آنا بھی شیطان ہے، یہ شیطان بھی یاد دلا. بس اللہ کے محبوب بندوں کی جو نقل اور جو ادا ہوئی اللہ پاک کو وہ اتنی پسند آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ کے لیے آپ کا عمل ہم نے باقی. حضرت حاضرہ کی وہ کیفیتیں بھی اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے. اب حاجیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو صفا اور مروا کے درمیان تیسری گرین لائن آئے گی تو مردوں کو دوڑنا ہلکا سا تھوڑا کرنا. یہ کیفیت نہیں کیا ہے، یہ اس تصور کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے اللہ پاک کے لیے کیسی قربانی ہے، اپنی اولاد سب کے لیے قربانی. ربنا لیقیموا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا دیواری غیر کریں ایسی جگہ میں تو بالکل لے کر تھا پانی بھی ختم ہو رہا کچھ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے قربانی دیتا ہے تو میرے گستان میں بھی گلزار بنا دیتا ہے. یہ حاجیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے محبوب بندوں نے ہزاروں سال پہلے ہماری محبت میں جو قربانیاں ہیں یہ محبت کی جگہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے. اب وہ شیطان یہاں نظر نہیں آیا. وہ شیطان کبھی شیطانی عمل کروائے گا پیچھے مارتے ہیں. ارے بھائی سنت کے مطابق سنتیں مارو، یہ سنت کے خلاف عمل بھی شیطانی ہے. شیطان جو ہے بدلا ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بہت بڑا پتھر مارا ہم نے جوتا مارا. یہ چیزیں نہیں ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. زندگی کو یہاں ابھی ہم نے سنت کے مطابق عمل کیا تو زندگیاں سنت والی رہے اور سنت کے خلاف عمل اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کے بعد ایک زیرو ادھر کی طرف کرو تو 10 اگلے 100 ہوں اور ایک کے بعد یہاں ادھر زیرو کرو گے تو 10واں حصہ 100واں حصہ 1000واں یہ کاؤنٹ کرتے اسی اس طریقے سے کم ہوتا جائے. لاکھواں حصہ کروڑواں حصہ اور ادھر کروڑ بنے گے. فرماتے یہ سنتیں جو بہت حصہ بنتا ہے ایک ایک دن سے. اور یہ ہدایت آپ اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے جائیں گے جتنا ادھر جائیں گے اتنا اعمال کی کیفیتوں میں اس کی محبتوں میں اس کے تعلق سے حل کرنی آئے گا اس کا بھاؤ کم ہو جائے گا. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حج فرمایا اور ان کیفیتوں کے ساتھ ہم کو اس کے لیے دلایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جب وہاں جائیں تو وہ کیفیت عطا فرمائے. اللہ کے گھر کو دیکھ کر دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں دیکھنے کی انسان نے دیکھی لیکن آج بھی گنہگار سے گنہگار گندے جب سچیا اکھڑا کر کے آتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ وہاں کی کیفیت اللہ کے گھر کو دیکھنا یہ بھی ایسی کیفیت ہے کہ عجیب و غریب اس کے دل کے اندر جو سکون ملتا ہے دل میں جو کمانیت ملتی ہے دوست اور وہ عام دنیا کی چیزوں میں سیکھے گئے ہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب ان اعمال کو ہم ادا کریں گے فرض اور واجبات کا لحاظ کر کے جب ہم کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ یہ محبت الہی کا ایک آخری برکت ہے. میری عبادتوں کی قبولیت کے بعد اللہ پاک نے مجھے پسند فرمایا رحمان کا بندہ بنایا اور ان تمام اعمال کے اندر کیا فرمایا شیطان کو کنکری مانگے اور کبھی فرمایا رحمان کی رضا بنی رحمان لکھتا ہے شیطان کو کمزور کرنے کے لیے. یہ الفاظ حدیث شریف یہ حج کی ان کیفیتوں کو بتاتے ہیں کہ ان کلمات کو جب ہم پڑھیں تو پورا گلازی کا نام بھی اٹھتا ہے تاکہ اس کا لذت آئے. وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. نماز کے ذریعے اللہ کی گھر لاکھوں کا جو ثواب ہمیں مل رہا ہے یہ وہ کون سی کیفیت ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد زندگی کا ہمیں ہے. یہ پورا حج کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما ہے ہمارے پاس کیا کروا ہے پوری کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقاً اللہ پاک کے ساتھ سچائی کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا اس کو پورا کروانا ہے. حقاً تعبداً بندگی عبدگی میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ. یہ کیفیت سب سے بڑی عزت کے اندر یہی ہے اس سے فرمایا گیا
کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، مغرب کی آزاد ہو رہی عرفات کے میدان میں ظہر کے بعد سے دعاؤں میں مصروف، اثر بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، مغرب کی آزاد ہو رہی یہاں سے روانہ ہو زندگی بھر جس نے مغرب کی نماز کے وقت پر پڑھی اس حاجی کا بھی وہاں امتحان ہوگا، اس وقت کا پابند دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر جب بھی وقت ہوگا بے چین ہوگا، آج کے وقت کا پابندی ہمارا اور ہمارا ظہر اور اثر بھی وہاں کرتے ہیں، اس کے مطابق وہاں ایک وقت میں اور مغرب و عشاء کی نماز، مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور رات میں میدان سے آپ نکل رہے ہیں، بسوں میں سوار ہو رہے ہیں، مغرب بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہاں مغرب بھی کرنی ہے، عشاء کی آگے کرنی ہے، دوسرا لفا بھی ڈالنا ہے۔ یہ ہے حج کی وہ کیفیت جس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں عادت ڈالتے ہیں کہ تو اپنی عادتوں کا اپنی عبادتوں کا بھی غلام ہے، ہمارا بھی غلام ہے۔ وہ عبادت جو ہم نے فرمائی کہ بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا، عام دنوں میں بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کے لیے 6 پڑھتا ہے، بڑے رمضان کی مسجد کا ہے، لیکن نوافل کے لیے سب کہتا ہے یہ کیا ہے؟ ہر بندے کو کرتا ہے ہمارے بندے کا اپنی عبادتوں سے بھی کبھی پکڑا جاتا ہے، اسی لیے لبیک یہ جملہ عجیب ہے، اوپر کرو تو بھی لبیک، نیچے اترو تو بھی لبیک، میں سراپا حاضر ہوں، میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں، میری کوئی نیت نہیں، تو جیسا فرمائے گا میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ بار بار یہ جملے لبیک میں حاضر ہوں، اسکول میں پڑھتے تھے اور بچے پوچھتے تھے لبیک کے مدرسوں میں تو ادارے ایسے ہی کلاس کی حاضر، لیکن یہاں بندہ کہہ رہا ہے کہ باری بار لبیک میں آ چکا ہوں تیرے دربار، بار بار کا یہ اخلاق سے کروایا جائے۔ فرماتے ہیں کہ بچے کے دل میں تکبر نہ آ جائے، اس لیے نماز میں بھی اللہ اکبر کروایا، لیکن فوراً سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کھڑا تھا، رکوع میں گیا، اپنے آپ کو کم کر پھر سجدے میں گیا، اقرب ما یکون سب سے زیادہ اللہ سے قریب کب ہوگا؟ سجدے میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جتنا تواضع اور جس نے اپنے آپ کو کم بچائی ہے اس نے بارگاہ رسول اللہ سے قریب جائے۔ مال کی محبتیں، دنیا کی محبتیں، مال کی عظمتیں دل میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ کی گھر کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں جبکہ دنیا کے بازار دیکھ چکے ہیں وہاں اس کے لیے بھیجنا، اس لیے زیادہ تر وقت ہماری عورتوں کا قدرت کی طرف چلا جائے، یہ بہت بڑا امتحان اللہ عجیب و غریب ہے۔ جب گھر میں بلایا تو آسان نہیں ہے، محبت کی دنیا میں امتحانات جو ہوتے اسی طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے یہ اللہ پاک نے کیسے پھر ہے مدینہ منورہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی ہجرت کو یاد کیا ہے، کتاب دیوانوں نے ضرور بنایا ہے کئی کو ہجرت اس راستے سے گزرتے ہوئے کچھ پڑھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے کیسے تصویر تھے، کیسے غار میں رہے تھے اور پھر اس کے بعد سفر کیسا ہوا، سو کا انعام اعلان ہو رہا ہے اور کیسے اللہ پاک سے بس بچا کے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کو غار میں پہنچا ہے، پورا کا دورے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور اللہ پاک سے کیسے ان کو واپس، یہ عجیب و غریب یہ کیفیتیں مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور پھر اس کے بعد مدینہ میں قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوری زندگیاں قربانیوں میں گزری، کیسے اللہ کا وہ پاکیزہ گھر مسجد نبوی گاج کی شاندار شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کچھ شکلوں میں کیسے بنایا ہے اور اللہ پاک نے اس کی تعریفیں کروائی، صبح سے مسجد کی تعریف فرمائی، کی سعادت کا صحیح طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائے، یہ مدینہ منورہ اللہ پاک سے محبت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، یہ دونوں چیزیں وہ ہے جو آخری درجے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکمیل کروائی جائے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں صلاۃ و سلام پیش کیے جائے، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی وہاں موبائل سے سیلفی لیتے دوست اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہونے سے لوگ کانپتے تھے، ابو ہریرہ تو قال رسول اللہ بولتے تھے اور کانپتے، ابھی تو حدیث آگے بتا نہیں سکتے، اس سے پہلے قال رسول اللہ بول کر کانپتے تھے، اس نبی کی عظمت اور کیفیت کا صحابہ کرام کے دل میں یہ عظمت ہو، اللہ پاک نے ایک مہینے کی مسافت کا رعب زندہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، وہاں جا کر وہاں آپ کے دربار عالی میں کھڑے ہو کر اور جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حیات
ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم موبائل کی خریدنے آئے دوسروں کی دیکھا دیکھی کریں چیزیں کریں، وہاں تو انتہائی ادب اور احترام سے کرا ہوا قرآن کریم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله انہوں نے آواز بلند کی آہستہ سے بولے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی دنوں کا اللہ نے لیا اور وہ کامیاب وہاں جا کر تو شرابہ ہو، وہاں جا کر ادھر ادھر کی چیزیں ہو، وہاں کے اصول اور آداب محبت کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات، آپ کے صحابہ کرام حضرت عمر ان کو بھی صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے آپ کے پاس ہوگی، صلاۃ و سلام کی بھی کلمات ہے، مختصر سے کلمات کے اندر وہاں سے گزرنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کا جو دوسرا والی دیوار ہے اس طرف پیچھے رہ جائے تو دو چار منٹ وہاں کھڑے رہنے کا موقع مل سکے گا، اس میں سے گزریں گے تو گزار ہی رہے گی، وہاں تھوڑا بچہ مستی کر کے مل جاتا ہے، لیکن ادب وقار اور سلیقے سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے روز حضرت پر حاضری ہو، صلاۃ و سلام کی جو مختصر کلمات حدیث شریف ہیں ان کلمات کو پڑھ کر اور یہ میں عظمت و احترام رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ و سلام کو سن رہے ہیں تو اس طور پر یہ محبت کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام نے آواز ذرا اونچی کی، دیہاتی لوگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر اپنی آواز سخت کرتے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام بتایا اور پھر پوری صورت کے اندر بہت سارے اور بتائی ذکر کیے، اس لیے جب اللہ کی رضا زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کا ظاہری اخبار کے ذریعے میں وہاں تک پہنچنے کے ذریعہ تھا۔ اب وہی کیفیتیں وہی محبت اور وہی خدمت لے کر یہاں سے جائیں گے تو پورے سفر میں بھی وہ عظمتیں باقی رہے، احرام کی جو ادب اور اس کی جو بڑائی ہے، احرام کی طرف پہننے کا ہے، شاید آپ کو سکھائی دیا ہوگا، اور پھر احرام کا ادب مضبوط رکھنا ہے، طواف کے درمیان بھی، اور اسی طریقے سے جتنی عبادتیں ہیں الگ الگ ہوتا ہے، ذبح کے جو مسئلے ہیں بہت سارے مسئلے ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، عید کے 5 دن ہے اور ہر دن کا الگ عمل بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگلے دن آئندہ تک مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیا جائے، دو چار مرتبہ بن کیا جائے، ساتھیوں سے تھوڑا مذاکرہ ہو جائے تو پھر دوسرے دن کا عمل پورا کرنا آسان ہوگا۔ دوسرے دن کے بعد تیسرے دن کا اس طریقے سے جینا، یہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربانی کے لیے وہاں پہنچے ہیں، اللہ پاک یہ وہ مقامات ہمیں عطا کرے، وہاں 24 گھنٹوں کا قیام ہو، خاص کر کے جینا آدمی کو تو وہاں جائیں گے، نومی کو پھر عرفات کا کام کری وہاں سے نکلنا ہے عرفات کے لیے، اور سب سے بڑا دن نومی کا جواب سے پہلے 8 دنوں سے آدمی پاری اور مغرب تک کی قربانی رہنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز حج کی یہی وہ وقت ہے جو اللہ پاک نے یہاں پر حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے زیادہ شیطان کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا ہے اتنا وہ نومی کے سجادتی عرفات کے میدان میں بندوں کی اللہ پاک کو دعا اور عنابت اور اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور مغفرت کو دیکھتا ہے تو یہ آپ قبولہ ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر کی میری محنت کرے گی، لیکن دوستوں اور بڑا ہوشیار ہے، اوپر سے نیچے اترا ہے مردود ہو کر تو اپنی مردود کی اختیاری کرنا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اوپر سے نیچے سے مردوں کے واسطے سے، عورتوں کے واسطے سے، بچوں کے واسطے سے کہیں نہ کہیں آ کر قرار نہیں کرے گا، عبادت میں خلل ہے۔ اس لیے پہلے سے اپنے آپ کو یہ نومی کے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر لی جائے۔ یہ گویا جیسے شادی ہوتی ہے، دلہے کا نکاح ہوتا ہے اور یہ جو رخصتی کا موقع ہوتا ہے اس وقت کی ساری تیاریاں ہوتی ہیں، ہماری یہ پوری زندگی کا یہ دور اور نتیجہ یہ نومی کا عرفات کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہو رہی الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت عمر کے سامنے یہودی کہتا ہے کہ تمہارے مسلمانوں پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی کہ اگر ہم یہودیوں کو رکھتی تو ہم عید کا دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ خوب معلوم ہے عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، قرآن شریف میں الگ الگ اقوال میں حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میری بڑی امید یہ ہے کہ وہ دن کی جمعہ یہ ساری برکتیں اور ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دین مکمل کروانا ہے۔ عرفات کے میدان کی یہ بھی خصوصیت ہے، عرفات کے دن کی یہ بھی خصوصیت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عرفات کے میدان میں ادھر ادھر کی چیزوں میں مضبوط ہو، ذکر میں، دعاؤں میں، تسبیح میں، کم سے کم خاموش رہے، ادھر ادھر کی باتوں میں مضبوط ہو، اور اللہ پاک کی طرف قبول کے ہو کہ یہ بھی رحمت کا وہ دن ہے کہ شیطان بھی آج کے دن دلیل اور ایسی رحمت عامہ اللہ پاک کی طرف سے درج کی ہو، تو اس دن کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ شیطان کو تنظیم ماننے کے لیے جو الگ الگ اوقات ہے، سنت وقت ہے، جائز وقت ہے، مکروہ وقت ہے، ان اوقات کا بھی لحاظ کرتے ہوئے کوشش یہ کرے۔ پہلے تو علماء نے تھوڑا مسئلہ اس طرح تھا، شیطان بھی ایک ہوتا ہے تو شیطان بھی بڑے ہو گئے اور پھر ایک نئی اوپر کی کئی منزلیں بن گئی، پھر جانے آنے کے راستے الگ ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ ادھر سے لوگ جاتے تھے وہیں سے واپس بھیڑ بھاڑ ہوتی، پھر اور بہت سارے لوگ پہلے سے بیٹھ جاتے تھے راستے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے علماء کرام نے سنت اوقات کو چھوڑ کر جائز اوقات میں اور بڑی بڑی لوگوں کے لیے بات بھی نکالا، لیکن سب سے پریشانیاں وہاں کم ہوئی۔ اس سے ہو سکے تو سنت وقت کے مطابق اگر کر لیں نوجوانوں کے لیے خاص کر کے اب تو آسان ہے، پہلے بھی لیکن دھکا مکی اور یہ چیزیں نہ ہو، اس لیے کہ مومن کو ایذا اور تکلیف ہے، یہ اپنے آپ کو خود ایذا اور تکلیف ہے۔ چلیے اس مقاصد میں یہ لکھا ہے کہ ایک نفس کے لیے آپ فرض کو قربان کریں، نفس میں اتنا اہتمام کرو کہ آگے جا کر فرض پر وہ اثر انداز ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں۔ اس لیے کبھی کسی مستحب اور نفرت کے لیے اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دیتے جس سے کوئی دوسرا فرض بار بار کی نماز کے لیے آپ نہیں کر رہے، بیٹھ کر کر رہے ہیں، یا اتنی کسی اور اتنی کمزوری ہو گئی کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں، اس طرح نہ ہو۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آداب علماء نے ترتیب دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک حکم ہے، ہر چیز کا اپنی ایک تعبیر ہے، اس کے مطابق اس کو ادا ہے۔ تو کنکری ماننے کے لیے بتائی یہ ہے بابا بغیر کسی گزر کے کسی اور کو حوالے کر دے میری طرف سے آئی بچ جانا، یہ کنکری ماننے کے عمل کے اندر علماء نے پسند نہیں کرتی۔ بہت انتہائی آخری درجے کی تکلیف کو برداشت ہو، پریشانی ہے، اچانک سب بیماری یا کسی آ گئی تو اس کو ادھر نہیں سمجھا، لیکن جو چیزیں شریعت میں آخری درجے میں بچ جائے اس کو کتاب میں پڑھو تو آپ کو اسی بھی مل جائے، ارے بھائی یہ تو آخری کے لیے کمزوروں کے لیے بچنا ہے، وہ اگر انسان عمل کر سکتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں، یاد رکھا جائے کوئی پریشانی نہیں تو پھر اپنے بچے جناب درجہ کا بھی ادا کرنے کی کوشش۔ پہلے یہ تھا، اب یہ پریشانیاں کم ہیں، پہلے 10 تاریخوں اور 12ویں تاریخ عموماً اس میں بھی دین کے اندر لوگ نکلنے کی جلدی کرتے ہیں اور 10ویں کو کیونکہ عمل بہت سارے ہیں، اس دنیا پر لوگ مختلف سے نکل کر دنیا میں پہنچتے ہیں، دھکا مکی ہوتی تھی، اب یہ چیزیں آسان ہو گئی ہے، سہولتیں ہو گئی ہے، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤں اس کا خیال کرتے ہوئے جب میں اللہ کا بندہ بنتے جا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوسروں کے لیے قربان کیا ساری چیزیں، تو میں بھی جب وہاں جا رہا ہوں تو میرے اعمال کی ایسے لوگوں کی دوسروں کے لیے اذیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات دوسری کی تاریخ نے کبھی کسی کا سفر کیا ہے، جب تک سفر نہ کیا وہ کسی کا بتانے کہہ رہے تھے یہ سب کے لیے مشکل سے مشکل جو مقام ہے وہ اپنے ساتھیوں کا، روح کے ساتھیوں کا، اپنے ساتھ والے سفر کے جو ساتھی ہے، قرآن کریم نے سب کے حقوق بتلائے، اللہ اللہ بھی، پھر اس کے بعد قرآن اور اس پہلو کا ساتھی یہ ابھی آپ کہتے ہیں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، اس میں بھی قرآن کریم نے ہمیں آداب بتائے کہ ساتھی کا کیا کیا ہے۔ تو جب ان کے سفر میں جائے روح کے ساتھی ہے، ہمارے ساتھ ارکان کی ادائیگی میں ساتھی ہے، ان کا بھی لکھا ہے۔ پھر شیطان جو ہوتا ہے وہ آدمی کو غریب بناتا ہے، لالچی بناتا ہے، میرا کام ہو جائے دوسرے کا ہو جائے۔ اگر آپ کمزور ہے، غریب ہے، تب تو دوسروں کو کہا گیا کہ ان کا خیال رکھا، لیکن اللہ پاک نے جب تک اس کی اثر فرمائی ہے تو چھوٹی موٹی چیزوں میں کھانے پینے اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کی عادت ڈالیں
تو اس وقت سامنے والے بھی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. اور اگر نہیں بھی ہوا تو یہی ایک حج کے اندر امتحان ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس طریقے سے اپنے حج کو پورا کرنا. قرآن کریم میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ جو قرآن کا جملہ ہے یہ ہمارے علماء کے ہم جانتے ہیں کہ ایک تو خدا ہے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو، اس کو نہیں بولتے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا مت کرو ویسا مت کرو. اور ایک نفی یہاں فرمایا لا تفسقوا ولا تفسقوا نہیں فرمایا ولا رفث ولا فسوق اشہر معلوم کہ اللہ پاک کی طرف سے مشہور نہیں ہے. بتائیے ومن فرض فیہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے فلا رفث بیکار کے ولا جدال جھگڑے. قرآن نے فرمایا وہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے لا تفسقوا حکم نہیں دیا کہ یہ مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ حاضر رفث نہیں کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کے مقابلے میں زیادہ تاکید ہوا. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے گھر کے لیے تو جا رہا ہے اور تیرا وہاں جھگڑا یہ تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو تعبیر فرمایا فلا رفث وہاں بیکار کی بات ہے، غلط قسم کی چیزیں وہاں موبائل لے کر بیٹھ گئے ادھر ادھر کی چکر. یہ ایسی دنیا ہے شیطان اس سے بڑا اور کوئی شیطان ہے. کہاں کہاں سے آدمی کو کہاں یہ چیز دیکھتے جا رہا اور وہاں سے بھی اندر سے نہیں کچھ چیز کی طرف بچ جا رہا ہے. اس سے شیطان کہتا ہے تم والا آج کے اندر اوپر سے کیا ہوگا نیچے سے وہ آ رہا ہے موبائل کی دنیا. اس لیے وہاں جا کر یہ چکر بھی نہ ہو، یہ ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو. کوئی چیز ہوئی کیا ہے تو اس کے لیے بہت پریشان ہو جائے. اللہ پاک نے آپ کو اپنے طرف ان سب چیزوں سے علیحدہ ہو کر صرف اللہ کے گھر سے ہو جاؤ. دنیا تو اپنے اعتبار سے چلتی ہے کبھی طور پر کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے جس میں نبی میں انڈیا سے کوئی خبر آئی کسی کا انتقال ہوا کوئی بیمار ہوا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ تر اپنے آپ کو اس کی طرف کوئی دنیا کا کرتا ہے. آپ یہاں ہوتے تب بھی یہ چیز وہاں ہے تو اب جب وہاں پہنچ ہی گئے تو اللہ پاک سے ہاتھ دعا مانگی ہے. یہاں بھی تو مانگنی ہے، یہاں لوگ تکلیف ہوتے ہیں دعا مانگو وہاں کا آپ اللہ سے کریں. اس لیے ان چیزوں کا درست اور خاص کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو حج کی ادائیگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیفیتیں عطا فرمائے جو اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو وہاں جا کر عطا ہوئی. ظاہر کا